السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نو بہار جنت، کنز نعمت، ختم دور رسالت، انیس الغربیین، مراد المشتاقین، طٰہٰ و یاسین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا خراج عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے اور بارگاہ مصطفیٰ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوبوں کا ذکر کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائی۔ آج کے جو حالات ہیں اس کے مد نظر میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ ارض مقدس میں، مقدسۃ التی کتب اللہ لکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ زمین لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، اور پلٹنا نہیں، اگر تم پلٹو گے تو نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ یہ اعجاز قرآن ہے کہ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جو ابھی حالات فلسطین کی ہے، گویا رب تبارک و تعالی اہل فلسطین سے مخاطب ہے، خطاب فرما رہا ہے اور ارشاد فرما رہا ہے، اے میری قوم، داخل ہو جاؤ اس ارض مقدس میں۔ مفسرین فرماتے ہیں ارض مقدس سے مراد ملک شام اور فلسطین ہے۔ داخل ہو جاؤ، اللہ نے یہ زمین تمہارے نام لکھ دی ہے، پلٹنا مت۔ یعنی اگر تمہیں موقع ملا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ تو پلٹنا مت، اگر پلٹو گے تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، اگر پلٹو گے تو بہت سارا خسارہ لے کر تم پلٹو گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین اسلام کو بیت المقدس، بیت المقدس یا بیت المقدس کی حفاظت کرنے والے کو خطاب فرما رہا ہے کہ داخل ہو جاؤ، یہ زمین تو تمہارے نام لکھ دی گئی ہے، پلٹنا نہیں ہے، اگر پلٹو گے تو نقصان اٹھا لو گے، بہت سارا خسارہ ہو جائے گا۔ گویا اللہ تبارک و تعالی شان نزول ایک آیت کریمہ کی اور ہو سکتی ہے، لیکن اعجاز قرآن یہ ہے کہ اگر اس آیت کو پڑھا جائے تو گویا کہ مجاہدین اسلام کو اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودیوں کا ذکر اس طریقے سے بھی کیا ہے،
وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ کہ ہم نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا ہے بنی اسرائیل کو لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تبارک فرماتا ہے کہ میں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے بنی اسرائیل کو کہ یہ ضرور زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو فساد پھیلائیں گے وہ ایک بار نہیں مرتين 2 مرتبہ فساد پھیلائیں گے۔ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور یہ ضرور بہت ہی بھاری چڑھائی کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بیان فرما دیا ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے تو واضح ہو گیا کہ یہ فساد پھیلانے والے ہیں، یہ ظلم کرنے والے ہیں، یہ فتنہ پھیلانے والے ہیں، یہ جبر کرنے والے ہیں، اور جبر و ظلم کے ساتھ یہ لوگوں کے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ لیکن انجام کیا ہوگا؟ انجام اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ انجام یہ ہے کہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا تھا، زبور میں نصیحت کے بعد میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ زمین میرے نیک بندوں کی ہے۔ انجام یہ ہے کہ بیت المقدس نیک بندوں کے لیے ہے۔ اب ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ملک شام و فلسطین ہے۔ قتادہ اور کعب یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ واضح طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مسلمان کے لیے فرما رہا ہے کہ یہ زمین مسلمانوں کی ہے۔ تو انجام یہ ہے، وہ فساد پھیلائیں گے، وہ ظلم کریں گے، وہ بربریت کریں گے، وہ فتنہ پھیلائیں گے، لیکن انشاءاللہ تعالی العزیز زمین مسلمانوں کی ہوگی۔ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی ہے، یہ پوری زمین مسلمانوں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ فلسطین کا بھی ذکر فرمایا اور ان یہودیوں کا بھی ذکر فرمایا کہ یہ کیا ہیں اور کس طریقے سے انہیں کیا کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر۔ یہ وہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کتاب والے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھر سے نکالا اور اجتماع کیا ایک دوسرے مقام پر۔ کیا معنی ہوا؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت یہ فرماتا ہے کہ جو نکالے گئے ہیں یہ یہودی جب مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے تو پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مجاہدین کو بھیجا اور مدینہ سے خالی کرا دیا، مدینہ سے خالی کرا دیا، اور شام میں یہ جمع ہوئے، شام میں یہ جمع ہوئے تو یہ نکالے بھی گئے ہیں۔ اور ان یہودیوں کی تاریخ یہ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں وہ ذلت و رسوائی رکھی ہے کہ کبھی بھی یہ مستقل اپنا قیام نہیں کر سکے، یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ بھگائے جاتے رہے اور یوں ہی بھگائے جاتے رہیں گے۔ تو مسجد اقصی کے تعلق سے قرآن میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر کئی جگہ ارشاد فرما دیا ہے۔ قرآن میں ایک دو جگہ نہیں 20 جگہ فلسطین کا باضابطہ ارض مقدس کا نام لے کر یا بغیر نام لیے ہوئے بھی ذکر آیا ہے، اور کئی جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ اب ہم مسلمانوں کو کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے کہ چونکہ جتنی مسلمان دنیا میں ہیں ہم
ایک اعضاء کے جیسے ہیں. جیسے اگر ہماری ایک انگلی بھی اگر کٹ جائے تو پورے بدن کو تکلیف ہوتی ہے، ویسے ہی اگر اہل ایمان کسی بھی جگہ ہوں اور کسی بھی مصیبت میں اگر گرفتار ہوں تو ہمیں اس کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے، ہمیں اسے تکلیف محسوس کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. ہم جو یہاں سے ہو سکے گا ہم ممکن کوشش کریں گے. کیا کریں گے؟ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم ان کے لیے دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں. اجتماعی بھی دعا کریں اور تنہا فردن بھی دعا کریں، اور پھر انہیں کمزور کرنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہم اس کو بھی استعمال کریں. مثلا اسرائیلی مصنوعات کا ہم بائیکاٹ کریں، کوشش کریں کہ جن چیزوں کا ہم بائیکاٹ آسانی سے کر سکتے ہیں اسے کر لیں. ممکن ہے کہ آپ کے اس مختصر سے حرکت سے تھوڑے لوگ اگر ہر کسی نے اگر کوشش کی تو بہت بڑا کام ہو سکتا ہے. اول یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی کسی بھی کام سے بہت بڑا کام ہو جائے یا آپ کی حرکت میں آنے سے بہت بڑا کوئی انقلاب برپا ہو جائے، ضروری نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نیتوں کو دیکھتا ہے. وہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میرے بندے ایک جگہ پریشان ہے تو یہ بندہ بھی پریشان ہے، اگر تکلیف میں ہے تو یہ بندہ اس کا احساس کر رہا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی خبر لینی ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، ہم کس معیار پر ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں یا ظالموں کے ساتھ ہیں. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد بالخصوص اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور پھر بالخصوص بیت المقدس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت المقدس کی حفاظت فرمائے، اور اس کی حفاظت کرنے والوں کے لیے بھی ہم دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرمائے، انہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. جانتے ہیں بیت المقدس کی جو سرزمین ہے اتنی پاکیزہ سرزمین ہے، اتنی مقدس سرزمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین کے تعلق سے کئی جگہ ارشاد فرمایا، اور پھر قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کے حولہ کا کہہ کر بیان فرما دیا کہ صرف یہی جگہ نہیں بلکہ ارد گرد بھی اللہ نے اس کی رحمتیں رکھ دی ہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ السمیع البصیر. تو اللہ تبارک و تعالی تو صرف بیت المقدس نہیں بلکہ اس کے ارد گرد بھی اللہ تبارک و تعالی نے رحمتیں رکھا، رحمتوں کو نزول فرمایا ہے، اور اس میں رحمت ہے. اب آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس بیت المقدس کے جو اس کی تاریخ ہے بڑی اہم تاریخ ہے، ہمیں اس پر بھی توجہ کرنی چاہیے اور اپنے آنے والی نسلوں کو بتانا چاہیے کہ بیت المقدس یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی ہے. بیت المقدس جو ہے یہ مسجد جو ہے یہ صرف فلسطین کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے. جانتے ہیں اسے ہم قبلہ اول کیوں کہتے ہیں؟ حالانکہ تعمیر کے اعتبار سے یہ قبلہ اوسط ہے، یعنی بیچ کا ہے. سب سے پہلے خانہ کعبہ، اور اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ مسجد اقصی کی بنیاد کب رکھی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مسجد حرام سے 40 دن کے بعد، یعنی خانہ کعبہ کی بنیاد جب اللہ نے رکھی زمین پر تو اس کے بعد 40 دن کے بعد اللہ نے مسجد اقصی کی بنیاد رکھ دی. اب اس کے بعد جو ہے مدینہ المنورہ ہے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو مسجد اقصی مسجد بیت یہ ہمارا قبلہ اول نہیں بلکہ قبلہ اوسط ہو جائے گا. لیکن ہم قبلہ اول کیوں بولتے ہیں؟
ہم قبلہ اول اس لیے بولتے ہیں کہ ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں اس نبی نے پہلے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، اس لیے نبی کا اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے قبلہ اول ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جب دیکھا کہ میرا محبوب یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کا کی طرف قبلہ ہو جائے، ہم رخ کر کے نماز پڑھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عطا فرما دیا، تو اب اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہ مؤرخین مفسرین محدثین فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت الحرام میں یعنی خانہ کعبہ میں مطاف میں بھی کھڑے ہو کر جب نماز پڑھتے تھے تو آپ اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور اس کے بعد مسجد اقصی، اس طرف کھڑے ہوتے تھے کہ قبلہ دونوں آمنے سامنے ہو جاتا تھا، ادھر بھی خانہ کعبہ بھی سامنے ہے اور مسجد اقصی بھی سامنے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسجد حرام، مسجد اقصی یہ مسلمانوں کے نام لکھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ اپنے نیک بندوں کے لیے رکھا ہے اور میں نے لکھ دیا ہے، اب ضرورت کیا ہے؟ اسے حاصل کرنا، اسے حاصل کرنا۔ تو حاصل کیسے ہوگا؟ آج آپ جتنا بھی تعریف کریں فلسطین کے مسلمانوں کی اتنا کم ہے، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا حق وہ ادا کر رہے ہیں، دنیا بھر کے مسلمانوں کا وہ حق ادا کر رہے ہیں کہ تنے تنہا کھڑے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی زمین ہے اور دو قسموں میں بٹ گئے ہیں، ایک طرف مکمل کفر ہے اور ایک طرف بحمدہ تعالی مکمل اسلام ہے، ایک طرف ظلم ہے اور ایک طرف مکمل صبر ہے۔ آپ دیکھیے اسرائیلی بربریت کو بھی نگاہوں میں رکھیے اور پھر فلسطینیوں کے صبر کو بھی دیکھیے، یہاں کے ظلم کو بھی دیکھیے اور ان کے تحمل کو بھی دیکھیے۔ ایک طرف ظلم ہی ظلم ہے اور ایک طرف صبر ہی صبر ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ فلسطین کی زمین جو ہے کربلا ثانی بن چکا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جس طریقے سے امام عالی مقام امام حسین کامیاب ہوئے، ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی اہل فلسطین کو بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ یہ مسجد اقصی جب اللہ عزت نے فرما دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے میں نے لکھ دیا ہے تو انشاءاللہ یہ مسلمانوں کا ہو کر رہے گا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کا ہوگا تو اب ہم مسلمان ہیں یا نہیں ہیں اس کا بھی پتہ لگانا پڑے گا۔ ہم میں کتنے لوگ اس لائق ہیں کہ جس کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اب میرے نیک بندوں کے لیے؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یہ زمین میرے نیک بندوں کے لیے میں نے لکھ دیا ہے۔ تو اب اس زمین کو حاصل کرنے کے لیے پہلے آپ کو نیک بننا پڑے گا، اور جب آپ نیک بنیں گے تو پھر آیت کریمہ کے آپ مصداق ہو جائیں گے۔ اللہ فرما رہا میرے نیک بندے ہیں، تو پھر اس نیک بندے کے فرمان کے مطابق جب ہم نیک ہوں گے تو زمین ہماری ہوگی۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان کا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایمان میں کھرے ہیں یا کھوٹے ہیں، ہمارا عقیدہ درست ہے یا درست نہیں ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم صرف آج واقعات سننے اور سنانے میں لگ جائیں تو ہم نیک نہیں بن سکتے ہیں۔ واقعات ہمیں راہ ہموار کرنے کے لیے، واقعات مجھے سیدھا راستے پہ چلنے کے لیے ایک راستہ بتا سکتا ہے، نہ کہ آپ کو راستے پہ لا کر وہ کھڑا کرے گا، کھڑا تو آپ کو ہونا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج یہ جو ربیع الثانی ہے، یہ ماہ غوث العظم ہے، یہ غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہر روز نیاز ہو رہی ہے، لنگر ہو رہے ہیں، اور ہم ان کی بارگاہ عقیدت میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور پھر ہم ان کے بے شمار واقعات سن رہے ہیں اور سنا رہے ہیں۔
ایک واقعہ جو بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، جو ہر سنی مسلمان کے بڑے تو بڑے، مرد تو مرد، عورت تو عورت، بچوں کو بھی یہ واقعہ یاد ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کہ یہ لخت جگر شہزادے شیخ عبد القادر جیلانی جب مدرسہ کے لیے چلے تو ماں سے اجازت چاہی، تو ماں نے کیا کہا کہ بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ یہ واقعہ ہر کوئی جانتا ہے، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ اور پھر اس کا آپ نے دیکھا کہ غوث الاعظم نے اس کی کس طریقے سے پاسداری کی کہ پھر ڈاکوؤں نے آپ کو گھیرا اور روکا، اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھا بھی نہیں، اور پھر سرسری طور پر پوچھا تو آپ نے بول دیا کہ ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سچائی کی وجہ سے ڈاکوؤں نے توبہ کر لیا، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ یہ واقعہ ہے، آپ بچہ جانتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، یہ بھی واقعہ جانتے ہیں، بچے بھی واقعہ جانتے ہیں۔ تو اب کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو رخصت کرتے وقت یہ بات کہی ہے؟ جیسے واقعہ تو ہر کوئی جان رہا ہے، تو ہر ماں نے اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں بھیجا ہے، اسکول بھیجا ہے، مدرسہ بھیجا ہے، کاروبار کے لیے بھیجا ہے، دبئی اور سعودی بھیجا ہے، فورن کنٹری بھیجا ہے، باہر بڑے شہر میں بھیجا ہے۔ ہر ماں باپ نے اپنے بچے کو کہیں نہ کہیں رخصت کیا ہے۔ یہ بتائیے کہ غوث الاعظم کے اس واقعے کو سننے کے بعد کتنی ماؤں نے اپنے بچے کو رخصت کرتے وقت یہ کہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ واقعہ ہر کوئی جان رہا ہے، واقعہ ہر کوئی جان رہا ہے، واقعہ ہر کوئی سن رہا ہے، معلوم ہے، لیکن بتائیے کہ اس پر عمل کہاں ہے؟ ہاں، وہی ماں یہ کہہ رہی ہے، وہی باپ یہ کہہ رہا ہے بیٹا کھانے پر دھیان دینا، سونے کا اہتمام کرنا، پیسہ محفوظ رکھنا، پیسہ برباد مت کرنا، خوب کمانا، کمانے پر دھیان دینا، صحت پہ دھیان دینا، کپڑے پر دھیان دینا، کھانے پر دھیان دینا۔ وہی ماں وہی باپ تو کہہ رہے ہیں، لیکن ماں باپ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ بیٹا جا رہے ہو تو جھوٹ مت بولنا۔ اب غوث اعظم کا یہ واقعہ بچہ بھی جان رہا ہے، بوڑھا بھی جان رہا ہے، عورت بھی جان رہی ہے، مرد بھی جان رہے ہیں۔ تو یہ بتائیے کہ واقعہ آج جو ہم 800 سال سے سن رہے ہیں، تو کیا یہ سننے سے عمل ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ تب کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی اب اس پر عمل کرتے ہوئے، جہاں ہم اپنے بچے کو دوسری باتوں کا تلقین کرتے ہیں، وہاں یہ بھی تلقین کریں کہ بیٹا آپ جہاں بھی جاؤ کسی حال میں جھوٹ مت بولنا، حرام مت کھانا۔ یہ ہم بھی تلقین کریں کہ صرف غوث الاعظم کی ماں نے تلقین کر دی اور غوث الاعظم نے اس پر عمل کیا، اور پھر اس کے بعد ڈاکوؤں نے جو ہے توبہ کر لی، تو صرف غوث الاعظم کے توبہ کرانے سے صبح قیامت تک کے اس دین اسلام کا کام مکمل ہو گیا؟ اب ہم پر کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ بلکہ معاملہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو سنا ہے تو اس کا اثر ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ زندگی میں ہمارے نہیں آئے گا تب تک کوئی کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ یہ آپ مثال کے طور پر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں، اور کرکٹ دیکھنے کے بعد آپ دن بھر لگا دیتے ہیں، آپ سب سمجھ بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں آپ کرکٹر نہیں بن سکتے ہیں، آپ بن نہیں سکتے ہیں۔ بننے کے لیے آپ کو فیلڈ میں اترنا پڑے گا، بننے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی۔ آپ تالاب کے کنارے چلے جائیں، دیکھیں کہ لوگ جو ہے تیر رہے ہیں، اور آپ دیکھتے رہیں، آپ 1 سال نہیں 20 سال تک دیکھیں، لیکن آپ تیراک نہیں بن سکتے ہیں۔ تیراکی کے لیے آپ کو کبھی نہ کبھی تالاب میں اترنا پڑے گا، آپ کو غوطہ لگانا پڑے گا، کبھی کبھی آپ کو اس میں تکلیف ہی برداشت کرنی پڑے گی، تب جا کر آپ تیراک ہو سکتے ہیں۔ صرف دیکھنے سے اور سننے سے کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم واقعہ غوث الاعظم کو اگر ہم سن لیتے ہیں تو سننے سے یہ بات تو صحیح ہے کہ ایمان میں روشنی حاصل ہوتی ہے، عقیدے مضبوط ہوتے ہیں، اللہ کے ولیوں سے رابطہ مضبوط ہوتا ہے۔ غوث الاعظم کی عقیدت دل میں جاگزی ہو جاتی ہے۔ لیکن یوں بتائیے کہ صرف خالی واقعہ سننے سے ہم کامیابی کی منزل طے نہیں کر سکتے ہیں۔
بلکہ غوث الاعظم کی زندگی صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ تب ہم بھی ارادہ کریں کہ اب جو پچھلے زمانے میں جو ہوا، انہوں نے غوث الاعظم کے واقعہ کو سنا لیکن یہ تلقین نہیں کی کہ بھائی جھوٹ نہیں بولنا ہے، لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ اب کوشش کریں گے کہ اپنی اولاد کو جب بھی رخصت کریں تو صرف ان کے کھانے پینے کی تلقین نہ کریں بلکہ انہیں دین کی بھی تلقین کریں، کہ نماز کی پابندی کرنا، پاک صاف رہنا، حلال کھانا، جھوٹ مت بولنا، بڑے کی تعظیم کرنا، اخلاق کے ساتھ رہنا، یہ بھی تلقین کریں تاکہ ہمیں غوث الاعظم کی محفل میں بیٹھنے کا فائدہ حاصل ہو جائے، تاکہ ہمیں واقع غوث الاعظم سننے و سنانے کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو آپ دیکھیں، آپ صرف کرامت نہیں دکھاتے بلکہ 20 سال آپ نے مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے۔ کتنے سال؟ 20 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کیا ہے، 35 سال مدرسے میں پڑھایا ہے۔ تو آپ پڑھنے والے بھی تھے اور آپ پڑھانے والے بھی تھے۔ پتہ کیا چلا کہ اگر کامیابی آپ چاہتے ہیں تو آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا اور آپ کو پڑھانا بھی پڑے گا۔ جب تک آپ پڑھنے اور پڑھانے کا مزاج نہیں رکھیں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے کہ صرف واقعات تک نہیں، ہماری محفل صرف کرامتوں تک نہیں بلکہ عمل کے میدان میں اترنا ہے اور لوگوں کو اتارنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ بات صحیح ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم آج فلسطین کے لیے دعا کریں گے، لیکن یوں سمجھیں کہ کیا دعا ہی ہمارا صرف مقصد ہے اور ہماری منزل ہماری صرف دعا ہے؟ یہ دعا تو ہماری شروعات ہے۔ دعا کیا ہے؟ ہماری شروعات ہے۔ اس دعا کے بعد جو ہماری منزل ہے وہ عمل ہے۔ جب تک ہم عمل کے میدان میں نہیں اتریں گے تو آپ صرف دعا کر کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے پوری روئے زمین پر بلکہ یوں کہیں کہ کل کائنات میں کیا میرے نبی سے بھی زیادہ کسی کی دعا مقبول بارگاہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر میرے نبی سے زیادہ کسی کی دعا مقبول بارگاہ نہیں ہے تو پھر تو ہمارے نبی کو صرف دعا ہی کرنی چاہیے تھی، لیکن میرے نبی بدر میں بھی جا رہے ہیں، حنین میں بھی جا رہے ہیں، خیبر میں بھی جا رہے ہیں، خندق میں بھی جا رہے ہیں، احد میں بھی جا رہے ہیں، غزوہ تبوک میں بھی پہنچ گئے، اور آپ نے میدان عمل میں اتر کے بتایا کہ اے میری قوم، اے میری امت، تم صرف دعاؤں کا سہارا نہ لینا، اگر دعاؤں کا ہی سہارا کافی ہوتا تو میں اللہ کا محبوب محمد ہوں، میں تو دعا کروں تو پہاڑ آپس میں مل کر دشمنوں کو ہلاک کر دیں، اگر میں اشارہ کروں تو جبریل امی اپنے پر سے مار کر سارے کافروں کو نیست و نابود کر دیں، اگر میں دعا کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سیلاب کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر دے، لیکن ہم تمہیں میدان عمل میں اتارنا چاہتے ہیں کہ مصلی پر جاؤ تو دعا بھی کرو اور جب ضرورت آئے تو میدان میں بھی آؤ۔ اسی لیے کہ جو قوم میدان عمل میں نہیں آتی ہے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں میدان عمل میں آنا ہے، ہمیں میدان عمل میں اترنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اور میدان عمل میں اترنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم سے آراستہ و پیراستہ ہو جائیں، علم سے اپنے آپ کو مزین کریں۔ اور یہ جو سب سے بڑی ہمارے اندر جو کمی آئی ہے، جو آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور یہودی ہم پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ بات بولنے میں بھی شرم آنی چاہیے کہ وہ مٹھی بھر ہو کر آخر مجھ پر ظلم کیوں کر رہے ہیں، ہم اتنے کمزور کیوں ہوئے کہ وہ ظلم کر رہے ہیں، آخر آپ اتنے بیچارے کیوں بن گئے، لاچار کیوں ہو گئے کہ مختصر سے تعداد میں رہنے والے ہم پر ظلم کریں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو عملی میدان سے پہلے انہوں نے ہمیں تعلیمی میدان میں بانٹ دیا، تعلیمی میدان میں ہمیں بانٹ دیا گیا ہے۔ اب تعلیمی میدان ہی میں اگر ہم بٹ جائیں تو بتائیے کہ قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے اور سرخرو ہو سکتی ہے۔ اب تعلیمی میدان میں ہمیں کس طریقے سے بانٹا گیا، آپ اندازہ لگائیے
کہ آج ہمیں تعلیمی میدان میں اس طریقے سے بانٹ دیا گیا ہے کہ مدرسہ الگ ہے اور اسکول الگ ہے. جو عالم ہے وہ ایڈوکیٹ نہیں بن سکتا ہے، وکیل نہیں بن سکتا ہے، اور جو وکیل ہے وہ مصلح امامت پہ نہیں آ سکتا ہے. یعنی جو مصلح پہ آ گیا وہ جج نہیں بن سکتا ہے، جو جج بن گیا وہ مدرسے میں مدرس نہیں بن سکتا ہے. تو علم کی تقسیم ہو گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ دیکھیں گے سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ دیکھیے، مصلح امامت بھی سنبھال رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے امیر المومنین بھی ہے، خلیفۃ المسلمین بھی ہے. آپ خلفائے اربعہ کے آپ زندگی کو آپ دیکھیے کہ وہ مصلح بھی دیکھ رہے ہیں اور وہی حکومت بھی کر رہے ہیں. آپ سیدی سرکار سیدنا غوث العظم کی زندگی دیکھیے، آپ ائمہ اربعہ کی زندگی کو دیکھیے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک کو دیکھیے، امام احمد بن حنبل کو دیکھیے. وقت کے امام بھی ہیں، بہترین تاجر بھی ہیں. وقت کے امام بھی ہیں، بہترین قاضی بھی ہیں. قاضی کے معنی جج. آپ یہ دیکھیے، آپ اپنی جس ممبئی میں آپ رہ رہے ہیں، ممبئی کے مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے. مخدوم علی ماہمی رحمت اللہ علیہ اس ممبئی کے جج تھے. وہ ممبئی کے سب سے بڑے جج تھے اور جج ہونے کی وجہ سے آج تک ان کے ہاں عرس کی سب سے پہلی سلامی پولیس والے آ کر دیتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے آج ہم میں کیا ہو گیا ہے کہ جو حافظ بنے گا وہ ڈاکٹر نہیں ہے، جو ڈاکٹر ہے وہ حافظ نہیں. اگر کسی ڈاکٹر سے کہیے کہ آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، سیدھے کہتا ہے میں مولوی نہیں ہوں. بھائی آپ مولوی نہیں ہیں، مسلمان تو ہیں. اب ایک حافظ ایک عالم سے کہیے کہ یہ آپ جو اپلیکیشن لکھ دیجئے تو کہیں گے بھائی میں حافظ ہوں، اسے میں نہیں لکھ سکتا ہوں. تو یہ علم کی تقسیم ہے صرف مسلمانوں میں ہے. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں یہودیوں کے ہاں جو اس کے راہب ہیں وہ اپنے وقت کے بہترین پروفیسر بھی ہیں اور اپنے مذہب کے اعتبار سے وہ بڑے عالم بھی ہیں. ہر جگہ آپ دیکھیے. لیکن مسلمانوں کے ہاں بٹوارہ ایسا ہو گیا کہ جو کالج میں رہے گا نہ وہ نماز پڑھا سکتا ہے، نہ وہ ذبح کر سکتا ہے، نہ وہ جنازہ پڑھا سکتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھا سکتا ہے، نہ وہ مدرسہ کا کوئی کام کر سکتا ہے، اور جو مدرسے میں آ گیا وہ باہر کا کوئی کام نہیں کر سکتا ہے. اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا. اس تقسیم کو ختم کرنا پڑے گا اور اپنے بچوں کو ایک ہی وقت میں سچا عاشق رسول، بہترین عالم دین اور دنیا کا بہترین علم والا اسے بنانا پڑے گا کہ جب ضرورت پڑے تو وہ ایک ہی وقت میں انجینئر کا بھی کام کر سکے اور وقت پڑے تو آ کر مصلی پہ بھی کھڑا ہو سکے اور وقت آئے تو اپنے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بھی ثبوت دے سکے. جب یہ چیزیں جب آئیں گی تو آپ ہر میدان میں آپ کامیاب و کامران ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دینی و دنیاوی ہر طریقے کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرمائے اور پوری دنیا میں علمی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.